دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں نہیں دفنایا گیا بلکہ اس کو جلا دیا گیا، یا وہ کسی جانور کا شکار ہو گیا، اس کو جانور نے کھا لیا، وہ پانی میں غرق ہو گیا، یا کچھ بھی ایسا ہو گیا کہ اس کا جسم کہیں اور تحلیل ہو گیا، کہیں اور ڈسپوز ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عذاب قبر، تو اس سے ہرگز قبر کا وہ گڑھا مراد نہیں ہوتا جہاں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ یہ بھی دراصل ایک ٹائٹل ہے، ایک مسئلے کا ایک عنوان ہے، اس سے مراد قبر کا وہ گڑھا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ارے قبر میں ایک مرتبہ کسی نے قبر کھودی تو لاش تو ویسی ہی تھی، تو یہ نہیں پتا چل رہا تھا جس طریقے سے لاش ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، خالی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ کیسے پتا چلے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یا رحمتیں قبر کے اس گڑھے میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں، قبر سے مراد ہے برزخ۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ، مثلا آپ اپنے صحن میں جائیں دن کے وقت، دھوپ بھی نکل رہی ہے اور ایک خاص لائن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سایہ اور دھوپ دونوں ملتے ہیں، اس کے بعد سایہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے کمرے کا جو سایہ ہے وہ صحن میں پڑ رہا ہے تو وہاں دھوپ نہیں ہے، اس کے بعد آدھے صحن میں دھوپ ہے، لیکن وہیں پر ایک لائن ایسی ہے کہ جو مشترکہ ہے۔ یہ جو لائن مشترکہ ہے تو اس پہ دھوپ کے بھی احکام جاری ہوں گے، سائے کے بھی احکام جاری ہوں گے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ وہ مثال یہ ہے، بلکہ مثال ہی کیا، اسی مسئلے کو لے لیجئے، برزخ کو۔ عالم برزخ جو ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جو اس دنیا میں، جو ہماری دنیا ہے، اس کے بعد اور اگلی جو دنیا ہے آخرت کی، اس کے درمیان ایک مشترکہ جگہ ہے، ایک ویٹنگ روم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مثلا کسی اسٹیشن پر جائیں، اسٹیشن پہ ویٹنگ روم ہے، یا کسی ایئرپورٹ کے اوپر ویٹنگ روم ہے۔ یہ جو ویٹنگ روم ہے یہ آپ کی فلائٹ اور آپ کے گھر سے جو ایئرپورٹ کا راستہ ہے اس کے درمیان ایک مشترکہ جگہ ہے۔ تو ایسے ہی عالم برزخ دراصل ایک ویٹنگ روم ہے، لیکن اور لہٰذا وہ قبر کا گڑھا نہیں ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے تو یہ روح اس برزخ میں جاتی ہے، اور یہاں وہ انتظار کرتی ہے آخرت کے قائم ہونے کا، قیامت کے قائم ہونے کا۔ اب جو کچھ احوال اس کے اوپر آتے ہیں، اچھے یا برے، یہ عالم برزخ میں آتے ہیں، لہٰذا قبر کے گڑھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کسی بھی طرح مرے اور کسی بھی طرح دفن ہو، وہ قبر کے گڑھے میں دفن ہو، یا اس کو جلا دیا جائے، یا وہ ہوا میں اڑ جائے، پانی میں غرق ہو جائے، وہ جانوروں کا نوالا بن جائے، یا دنیا کی کوئی دوسری اور شکل ہوتی ہو اس کی باڈی کو ڈیکمپوز کرنے کی، جائے گا وہ شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہی، اسی ویٹنگ روم میں۔ اور ویٹنگ روم میں اس کو ٹریٹ کیا جانا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اگر اچھے ٹریٹمنٹ کا مستحق ہے تو اچھا ٹریٹ کیا جائے گا، اور برے ٹریٹمنٹ کا مستحق ہے تو برے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مومن ہے، کسی غلط فہمی میں اس کو جلا دیا گیا، غیر مسلم سمجھ کر اس کو جلا دیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو رحمتیں نہیں ملیں گی۔ اور ایک غیر مسلم ہے، اس کو مسلمان سمجھ کر دفنا دیا گیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور 20,000 لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، تھا غیر مسلم۔ تو اب محض اس لیے کہ 20,000 لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، جنت البقیع میں دفنا دیا اس کو، تھا وہ غیر مسلم، تو اس کو ٹریٹمنٹ وہی ملنا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قبرستان میں دفنایا گیا اور کس طریقے سے دفنایا گیا۔ تو یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔